إن الحمد والملك والقدر والجبر والكبر لله جد ربنا الأكبر كرم بني آدم وشرف وحملهم في البر والبحر ولا شريك فريق أريد
ونشهد أن من هو سند الورى سيدا مسيدا سعيدا مسعودا أسعدا أجمل الورى أقدر الورى أكبر الورى مبينا مؤيدا مسيدا مقيدا مقتلا بالكفار راعي البدعة بعد البشر بغاد الكفر ناظما نظماتنا قديلا رافدا رفيقا جاملا جميلا حاببا حبيبا حامدا حمودا حميدا حمادا حميدا بعقبة وبحجة وبسنة وبقوة وبنسبة وحجة وبطاقة وبسنة الجمال نشهد أن من هو سيد الكائنات مبين الحقائق سيد الملائكة عظم النذائق عظيما كريما درا يتيما وسيما نسيما كسيما عجيبا وسيبا حسيبا كسيبا لبيبا طبيبا حبيبا جليبا جذيبا أديبا إندليبا نذيبا نسيبا آتنا جزما آتنا مؤيدا آمنا علما كاملا كملا جاملا صاحب الجمال والكمال والإقبال والإبدال والإنعام سائدنا سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم رفع ثم رفع ثم رفع ثم مضى ثم نضى ثم فتى ثم كشف الحجاب ثم أوحى إلى عبده ما أوحى في مكره في نطقه في بيانه سبحان الذي أسرى ثم نزل وبذل وجزل وشمل وحرك بالحدث ثم نشهد أن سيدنا محمودنا وإمامنا إمام أئمتنا إمام أعظمنا إمام أكرمنا إمام أجدرنا أجمل أكمل أشمل أسهل أكهل أولانا مولانا قدوتنا جدوتنا عمدتنا صابرا جزيل أسوة رأفة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا أبدا بدية سمدية آدية بطرية سمدية أحدية نظرية حديا رديا رديا في الدنيا والآخرة الحمد لله آخر دعوى الأمر آخر دعوى الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، انسان اور قرآن انسان نو انسانی وجود دے کے ظاہر فرمایا ہے اللہ نے. انسان نو انسان کہلوایا ہے انبیاء علیہ السلام نے. انسان نو صحیح معنی چ انسان بنایا ہے محمد رسول اللہ. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین دے حوالے نال کلہم درجہ انسانیت وچوں نکل کے بہیمیت تے حیوانیت وچ داخل تھی چکے ہیں. پھر پرت کے اس حیوان شدہ نو انسان بنایا ہے تو محمد رسول اللہ نے. کس ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کے ذریعے کس طرح؟ وہ قرآن میں بیان کر دیتا ہے. کوئی انسان اگر بحیثیت انسان دے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ادب اور احترام کے خلاف بھول کے بھی کریں تو پھر لوٹ کے حیوان کی لسٹ داخل ہوتا ہے. انسان نہیں رہ سکتا. جس طرح اسلام وچ کوئی کافر آ کے پھر ہٹ جاوے تو وہ مرتد ہوتا ہے، انجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ امت وچ آ کے جو رسول کریم کی توہین یا گستاخی کرے ان طرح لوٹ کے پیچھا وہ مرتد بننا ہے. اللہ نے قانون بنایا
اپنے رسول کریم نو حکم دیتا ہے کہ اعلان کرو رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت کا بندہ اللہ کے حقوق وچوں بھول کے یا غلطی نال کوئی کام کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول پاک کا مقام بیان کردیا اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر دے ادب تے عزت تے احترام وچ بیدار رہو۔ میں اپنے معاملے وچ تا میں نرم روی اختیار کیتی ہے، میرے پاک رسول دے ادب دے خلاف اگر بھول کے بھی کیتا ان تحبط اعمالکم، تہاڈا ایمان بھی برباد، تہاڈا عمل بھی برباد۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس شکل و صورت دے انسان اندر دے مریض انسان نو ظاہر باطن وچ مکمل انسان بنایا ہے تو محمد رسول اللہ نے۔ اس واسطے انسان ہون دے ناطے وچ بحیثیت انسان کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کی توہین کر کے دائرہ انسانیت وچ نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے البتہ انسان دی انسانیت نو مکمل کرنا یا ان آخو حیوان نو پھر انسان بنانا اللہ کے پاک رسول نے بنایا تو بذریعہ قرآن بنایا۔ حالانکہ قرآن پاک وچ مغفرت بھی ہے، قرآن وچ رحمت بھی ہے، قرآن وچ برکت بھی ہے۔ یہ تین شعبے محمد رسول اللہ کے وجود وچ پٹ پٹ کے کھڑے ہوئے۔ اتوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف وہ نہیں جڑا اتوں آیا، جو کچھ اتوں آور والے قرآن وچ موجود ہے وہ سارا کچھ محمد کے وجود وچ موجود ہے۔ معلوم ہوا وہ عرش برین کا قرآن ہے، یہ زمین کا قرآن ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے انسان بنیا کہ درمیان وچ محمد ذیشان کا مقام ایک برسی، یہ نہیں کہ وہ وسیلہ بنیا ربط بنیا واسطہ بنیا نہیں، براہ راست جس قرآن کے ذریعے حیوان انسان بنے وہ قرآن خود محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تھوڑا جہا کھولیے اس کو، یقین آ جائے کہ ایک بگڑیا ہوا خستہ شکستہ حیوان شدہ ایک انسان بنیا ہے تو بذریعہ محمد رسول اللہ بنیا۔ اس واسطے مچھر کی آنکھ کے 20 حصے جتنا بھی اگر جان کے بھی نہیں بھول کے بھی اگر توہین کرے محمد پاک دی تو انسان کا تخم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا معاملہ بہت بڑا بے قرار ہے۔ اللہ نے ایک اور قانون بنایا، میں اپنے محمد پاک کے آن تو پہلے 600 سال دیا بدکاریاں تے گناہ معاف کر دیتے تو کیویں کیتے صرف محمد نال ٹچ ہوتا جڑا وجود پچھلے 900 سال دے 600 سال کے گناہ بھی میں معاف کر دیتا۔
معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے وجود میں کوئی ایسا کرنٹ ہے، حالانکہ محمد پاک انسان ہے، بشر، اتو واضح ہوتا ہے کہ محمد کے وجود میں کوئی ایسی شعاع موجود ہے کہ وہ تھوڑا جہا کرنٹ اگر کسی کو لگ گیا ہے تو کرنٹ بھی دل کا لگا ہے، وجود کا لگا ہے، ہاتھ کا لگا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی پتھر سے بھی محمد کا ہاتھ لگ گیا ہے، محمد انسانوں میں جی بے مثال ہے، وہ پتھر پتھر میں بے مثال ہے۔ اللہ کا جواب دیتا ہے اس واسطے کہ محمد قرآن ہے، قرآن محمد ہے۔ تھوڑا جہا اور آسان کرو، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آ جائے تھوڑی دیر کے بعد قرآن کی تلاوت بھی شروع کریں گے۔ بہرحال کوئی ایسا سوچ پیدا ہوا وجود محمد رسول اللہ میں، کوئی ایسا اللہ کی رحمت کا گریڈ بنے، اللہ کی رحمت ایسا تھرمل پاور بنیا وجود محمد رسول اللہ کہ 14 طبق کی کائنات میں کرنٹ اگر پہنچ رہا ہے انسانیت تو وجود محمد کو ہر ذرے وچ، ہر پھول وچ، ہر شجر وچ، ہر حجر وچ، حتیٰ کہ زمین تو چل کے اس قبر وچ بھی اثر پہنچیا تو شعاع محمد تک پہنچا۔ حالانکہ ذاتی طور پہ تو کرنٹ کوئی نہیں، آمنہ کا جایا ہے، دئی علیمہ سعدیہ کا لاڈلا ہے، عبداللہ کا سرزر سے سرفراز پتر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، پیڑھیاں والا ہے، پیٹیاں والا ہے، سابریاں والا ہے، انسان ہے، بشر من البشر ہے، 40 سال تھوڑی تو کچھ ایکٹیو اینڈ پینٹی لوگ واسطے بھی محمد پاک کے وجود شعاع نہیں کسی نے کی۔ یہ 40 سال کے بعد یکدم شعاواں آدیاں گئی، چچڑے جڑے فصیح بنتے گئے، کالے جڑے گورے بنتے گئے، رلتے پھرتے صدیق اکبر بنتے گئے، تقدس باپ بنتا گیا ہے، حتیٰ کہ رنگ دے کالے مگر محمد کے سینے نال لگ کے روشن کا اجالا بنا۔ کیا وجہ؟ اللہ تو اللہ قرآن دستا ہے کہ سارا کرنٹ قرآن وجود کے 360 جوڑ کے میں رچا چھڈیا محمد پاک۔ اذا کرمناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا البیان هو الظهور من كل جهة ثم إن علينا ایک بار مینوں اپنے وجود وچ کھپاون دے قرآن، چھکاون دے اپنے ایک ایک جوڑ دے اندر، گھبراوی نہ پیا میرے پیغمبر، جو جبریل پڑھ کے اگا نکل جائے گا تو میرے چیتا بھول جائے گا، نہیں نہیں علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا۔ پھر سن لائے میرے پاک رسول مقبول ابو بطول با اصول، سن لائے
ثم ان علینا بیان، میرے ذمہ آ گئی یہ گل، پہلے کٹھا کراں گا تیرے اندر قرآن نو، مت ایک ایک لوٹ ایک ایک بن وچوں ظاہر کراں گا میں قرآن، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، شعاواں نکلن گیا تیرے وجود وچوں قرآن پاک دیا، ہسے جے کر مشکراوے تو بھی قرآن دے شرارے، پیدل چلے تو بھی قرآن دے شرارے، ہاتھ ہلائے گا تو بھی قرآن دے اشارے، ہونٹ ہلائے گا تو بھی قرآن دے اشارے، آنکھ ہلائے گا تو بھی قرآن دے اشارے، ایک ایک انگ تے جوڑ تیرے وچوں میں قرآن نو شعاریاں نال کٹ دیاں گا، جتھے جتھے شعاواں پہنچن گیا اتھے اتھے سارا تقدس تیرا معاف بن جائے گا۔ ایک باری نتیجہ ایسا نکلے گا، میرا ذکر اگر ہوئے گا دنیا کے اندر تے تیرا ذکر بھی نال کرا ضرور ہو۔ اس واسطے دنیا سمجھے گی کہ اتو آیا قرآن، مسلمان سمجھیں گے کہ وہ اتو آیا ہے کلمہ قرآن، کیوں وہ اتلے نو جگہ ہی نہیں ملی محبت کے اندر رہن تو ہے۔ توجہ ہے؟ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے علیہ السلام۔ اللہ فرماتا سارے دیا دل دیا تختیاں میں ایک سیدھیاں کی، مگر وہ تختی جڑی سی نا فی لوحن، وہ تختی جے قرآن لکھا ہے وہ تختی ہلنی بھی نہ، وہ تختی آکھے کہ میرے اتنے فٹ نہیں آتی اے تختی، جو آئے محمد پاک وہ دل کی تختی سیدھا کیتا ہے، قرآن مقدس اتنے ہلن لگ گیا ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے فٹ آئیے تو محمد کے دل کی تختی آئیے اور کسی پیغمبر دے دل نزلہ علی قلبک نازل بہ روح الامین، میں پھر روح الامین نو آکھیا فرشتے نو، نور دے فرشتے نو 70,000 فرشتہ اگوں لے جا، 70,000 پچھوں، 70,000 سجیو، 70,000 کھدیو، ہر پاسوں نور تے تو بھی وچ نور تے وچ قرآن دا نور تے آؤ بیٹھا محمد حضور اور ہر کسی نے منگ کے لیا میرے کو جو کچھ منگیا محمد منگیا، محمد نے منگیا نہیں، آدم نے منگیا تے اپنی ضرورت مارے منگیا، نوح نے منگیا تے اپنی ضرورت واسطے، عیسیٰ نے منگیا اپنی ضرورت واسطے، موسیٰ نے منگیا اپنی ضرورت واسطے علیہ الصلوۃ والسلام، سارے پیغمبر منگیا، رو رو کے منگیا، ٹر ٹر کے منگیا، تے آل حال دعائی پا کے منگیا، مینوں منتا کر کے منگیا کہ رو رو کے، مگر محمد آیا تو ستا رہا ہے۔ اللہ فرماتا تو ستا جاگ بھی نہیں میرے پیغمبر، ایسا تیری انتظار کریں گے، کچی ندی تو میں تینوں میرا بھی نہیں کرنا، چپ کر کے اٹھے گا۔ اللہ فرماتا پھر ساری کائنات تنورات، تقدسات، تجلیات، تعلیات، تسلیات، جمالات، کمالات، نوالات، اقبالات، بخت، تخت، بخت، حکمت، جدت، جہدت، بیادت، اضافت، نصابت، صدارت، نبوت، حکومت، فتوت، سباحت، ملاحت، ہدایت، عنایت، ایک ایک حکم انسانیت کے کمال کا قرآن کی شکل میں تینوں دیا گا تے بغیر منگے کے مگڑا نہ پوسی۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگلے نے منگیا تے اپنی ضرورتوں واسطے، اسا بغیر منگے بھی دیتا تے اپنی ضرورت واسطے۔ یا اللہ تو تے ضرورتوں کو پا کے تینوں کری لوڑ، اللہ فرمایا ساڈیاں لوڑاں ہی ہوندیاں تساں جانتے نہیں، ساڈیاں لوڑاں نوں لوگ جانتے نہیں، تھوڑیاں تھوڑاں نوں تو میں پورا کرنا، میری تھوڑ نوں میرے محمد کیڑی انا ارسلناک شاہدا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موجود مجنون دیا ملنگا دیا گواہیاں دیون والے موجود پیراں دی پیری چمکاون والے دیا گواہیاں موجود ہتھاں تے تلیل دے گھونجے لکھن والے پلیاں دیا گواہیاں دیون والے موجود مولویاں دے گرو گھنٹا لیا ایک ساری کائنات دیا گواہیاں دیون والے موجود سن پر میں ایکان جتھے اللہ دی توحید دیا گواہیاں دیون والا کوئی نہیں میں اپنی ضرورت واسطے اٹھایا تے محمد اللہ جدو میری ضرورت اللہ اپنی توحید کی ضرورت کے پیش نظر محمد نے اٹھایا کہ توحید کے بغیر کے بندہ مردہ توحید کے بغیر کے ہے حیوان پھر کے وہ آ کے پٹی پڑھائی اللہ کے پیغمبر نے تو مردے انسان نو بلکہ حیوان کو انسان بنایا تو محمد پاک نے مگر بذریعہ قرآن بنایا کہ قرآن اپنے آپ کا بولن والا نہیں قرآن بولتا اتنے نہیں بولتا تو جتنے بولنا سے اسے چھوڑنی کوئی قرآن پاک نہیں بولتا بولن والا تو میرا محمد ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ایک قرآن کے بولے ہیں محمد کی زبان نال بولے ہیں لہذا قرآن محمد کی زبان ہے محمد کا اعلان ہے محمد کا عنوان ہے محمد کا ایمان ہے محمد کی ازمان ہے محمد کا جنان ہے محمد کا انسان ہے محمد کا بخت تخت ہے محمد کا مقام ہے محمد کی تجلی ہے محمد کی نماز کا قرآن محمد کی نیاز کا قرآن محمد کا ناز کا قرآن محمد کا معراج کا قرآن محمد کی نبوت کا قرآن محمد کی فتوحت کا قرآن جوڑ محمد کا رچیا ہے قرآن رچیا ہے اس واسطے جب جہان کو رنگ لینا ہے تو محمد اللہ اللہ ہوں تھوڑا جا کریے شروع کی شاید پتا تھا نا نقطہ اللہ نے جمع کیتا ہے قرآن پاک کا تو وجود محمد پاک اس واسطے اللہ فرماتا ہے ہر پاسوں میں لپیٹ لپوٹ کے ولیٹ کے جب سارا کچھ او لو محفوظ جس کے طول تے عرض تے عمق دا پتہ ہی کسی کو نہیں سوا اللہ دے خود اللہ دے نبی نو نہیں پتا کہ کیوں جی شکل ہے کیوں جی صورت ہے بے امیق تے بے انداز لو محفوظ نو سارا کل کے محمد کی دل کی تختی تے جمع کرنا ہے تو مانا رکھنا ہے چنانچہ اللہ نے سارا جمع کر کے نا وجود محمد رسول کیشا قرآن ہوں جب اللہ نے پیغمبر کا کوئی جز وجود کا ہلے گا یہ سمجھو قرآن چاہتا ہے مسکرا سی تو یہ سمجھو قرآن نال مسکرا رہے ہیں ہاتھ ان کر کے ہلا سی تو یہ سمجھو قرآن کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایک جزوے جی میں ایک ایک ذرے وچ روح رچے ہویا ہے ان روح دی ایک ایک انتلی وچ قرآن مقدس رچے اتوں معلوم ہوتا ہے جڑا شخص قرآن پاک دے مسئلے تے ایمان نہیں رکھدا وہ بندے دا پتر نہیں یہ وکری گل ہے کہ کتے نو ماکھی نہیں پچدا ان مشرک نو قرآن نہیں پچدا پر اج سب مشرک نو آدھے کو ایک گھر گئے چھڑ دے دی جی پھیٹ لگی گئی نا تو متھا چپا نہ کر جڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہابی ہیں کہ نبی دے گستاخ ہیں
انہوں نے چیزیں تے مویا پیون مسیچے لگ دے دیا سات پشتہ کٹھیاں ہو جاؤ رل کے اصل ہی قرآن وچ محمد کی تعریف کرنا تیرے دادے پردادے کر لکھائیں قرآن مقدس سے ایک ایک جملے چوسا پورے سال کی تاریخ کا مضمون انشاءاللہ کٹ کے سمجھا تیری تے تیرے بابے دی تے اماں دی طاقت ہے نہیں وقت بدنام ہی تھے ایسا بدنام ہی پھر بھی کون جی حافظ صدیق صاحب اوے کی ڈنڈ پائی رکھتے ہیں حالانکہ حافظ صاحب کو پوچھو تو وہابی ہیں تے بہابی بھی نہیں تے لہابی بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں یہ ہے مسلمان کون مگر تسی جڑے لقب دیو وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں تھوڑی مرضی بارہ سن لو حضرت محمد پاک کا وجود ڈیرا قرآن کیوں اس عرش معلّہ تو آن والے قرآن جگہ نہیں لگتی سوا وجود محمد پاک تے ہمیشہ قانون ظرف دا شان بنتا ہے مظروف نال مکان دا شان بنتا ہے مکین نال مطلوب دا شان بنتا ہے طالب نال سردار دا شان بنتا ہے نوکر نال نوکر نہ ہوئے تو سردار کی سرداری دھور ہو سی کہ نہیں برتن کا شان برسی کا اس چیز کا میری برتن دے موجود ہے محمد پاک دا وجود قرآن بنیا اس واسطے کہ محمد پاک دا وجود برتن بنیا قرآن پاک واسطے تے قرآن وچ مغفرت بھی ہے قرآن وچ رحمت بھی ہے قرآن وچ برکت بھی ہے جہڑی چیزاں قرآن وچ موجود نے ساری محمد دی جان ہوں کسی نو برکت ملنی ہے تو محمد دے ادب نال کسی نو مغفرت ملنی ہے تو محمد دے ادب نال کسی نو برکت ملنی ہے تو محمد دے ادب نال ایک مثال تو سنانا چاہتا پھر قرآن شروع کریں جو برکت دے رحمت دے مغفرت ملنی ہے او بذریعہ وجود محمد رسول اللہ ملنی ہے حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع تے غار چو نکلے نہ ٹرے صدیق اکبر نے عرض کیتا یا رسول اللہ مینو پیاس بڑی لگی بڑا تسا لگا نبی کریم فرمایا بڑا تسا لگا تو میں کیا کرتا آخر جی تھوڑے کول پانی ہے مہربانی کرو مان دیو نبی پاک فرمایا میرے کول پانی کتنے اللہ دے بندے آخر جی قسم خدا دی ہے تھوڑے کول پانی ہے نبی کریم فرمایا قسم اللہ دی میرے کول پانی عرض کرن لگا جی میں دکھا دیواں تھوڑے کول پانی تو دیسو صحیح ہاں تو سچ کرو کیونکہ نہ تھوڑے منہ چ یا رسول اللہ کدے نکلنا نہ نکلی ہے تو صرف اللہ کے معاملے نکلی ہے لا الہ وہ جتے کدے نہ نکلی نہیں تسا اج یہ ہاں چکر تو میں پانی لکھا نبی صاحب فرمایا چاہتا تو پانی دکھا چا میری طرف ہاں ہو گئی تو پانی دے آ گیا یا ہاں فرمائیے تو تھک ایک گوڈا سٹے زمین سے آتا ہے آؤ میرے کندھے پہ چلا اتنے آ کے نا شیعہ مولوی ہے کہ بہت بڑا دلدار علی حملہ حیدری والا وہ کہتا ہے واقعی بڑے بڑے لوگ ٹل لا گئے پر محمد کا بوجھ کوئی نہ چاہ سکیا جی چاہیا تو بڑھڑے صحابی صدیق نہیں ابو بکر انگا بدو ششگرے جڑے اس نے گوڈا سٹیا تھلے نبی کریم فرمایا موڈے تے چڑھ کے تھلے ویکھا بلا ہن اٹھدے ہویا دعا گوڈے دی تے ہاتھ دی ٹیک لیندا کہ نہیں لیندا نبی اسلام دیکھ رہے ہیں وہ ایک کو گوڈا سٹیا ہاتھ یہ طرح اٹھا کہتا اب
اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کندھے تو کھڑا ہو. اس دن نبی پاک فرمایا سی انت اجلد الصحابہ، تو جتنا عمر کا زیادہ ہے نا تیرے نال دی طاقت کسے نہیں. نعرہ تکبیر، صدیق اکبر. حضرت علی نے بھی ایک موقع تے زور لایا سی. نبی علیہ السلام فرمایا تیری طاقت نہیں. لوگ کہیں گے نا کہ حضرت علی کے موٹے سے چڑھ کے بیت اللہ بچوں وہ بہت شکر سارا چٹا کوڑ بھلے چ ہوا. محمد مگر موٹے کے چاہ سجیا ابو بکر صدیق چاہ سجیا اور کسی کی طاقت نہیں. معلوم ہوتا ہے جو کرنٹ اللہ نے محمد کے پاک وجود چ پایا ہے وہ سارا کرنٹ محمد نے صدیق کے وجود چ پایا ہے. ما سب اللہ فی صدری الا سبقتہ فی صدر ابی بکر. لوگوں میں اللہ کی قسم جو کچھ اللہ نے میرے اندر پلٹیا میں سارا صدیق کے پلٹ چکا. اچھا خیر چاہ کے نہ تے زور نال بج پیا ٹھوکری ماری. نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے بدیا ذرا آہستہ چل تھک پوسے. اس آخیا جی میری پیاس لانی یہ بجن کہ تسا آخسو بھائی میری سواری واسطے تو نہیں بنایا گیا ہے ابو بکر. تسا قابو مینو کرے سو میں کدے ٹھائے نہ پواؤں تو مجھے بجدا پیا تمہوں نہ سی پسینہ تہاڈا پسینہ آسی میں صدیق دے اندر اللہ کی قسم میری پیاس بجھ گئی. گل بنے کہ اللہ مخلص لوگوں دے پیاس تے کسا بجھدا محمد دے پسینے نال تے انہاں دی ترے انہاں دی چھبیلاں دے پانی ڈیک 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 کے جویں کھوتا سر پہ بہے. اچھا چلدے پین چلدیا چلدیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے صدیق انت انا عطشان، یار مینوں پیاس لگی. صدیق اکبر دی تھوڑی جی ہاں نکل گئی یا رسول اللہ کتے تلکا بے تلکا تے کرن دا خیال نہیں جناب دا کہ میں اگے میں تو چاہی پھریا ہوں کدائی تو نہ چاہن دا ارادہ پہ کرتا ہوں میں کیوں محمد جیسے پیران پیر وچوں انصاف کی توقع نہیں ہوندی. جتنا قدر کوئی کام کرے اللہ دا پیغمبر دن میرے ہوتے ادھار کوئی نہ رہ جائے. جنہ کوئی ہدیہ دے دے محمد بتا کے دیندا ہے. جنہ کوئی محمد نو خوش کرے سو دگنا خوش کردا ہے محمد پاک. صدیق اکبر نو خیال گیا یا رسول اللہ کتے انج نہ ہو جاوے کہ تساں کہ انتقام نہیں لائے رہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو صدیق اکبر جدوں آ کے نبی کریم فرماندے اللہ دی قسم مینوں پیاس لگی رتے رومال والے نو جگہ چھڈ. خیر آ گئی بھائی ادھر ویکھ بھائی تو زیادہ سونا کہنا بیٹھا ہے. واہ بھائی توجہ کر. آج رات میرا خیال ہے آج سب بخشی ہونا ہے انشاءاللہ کیونکہ ذکر کی ہوا رحمت ربی دا. اچھا جناب نبی کریم فرمانے شفہنا خیمہ صدیقہ ویکھ مینوں ایتھے اتار چھڈ اتار دے مینوں لہا چھوڑ تے اگا ویکھ لمبیاں نظراں کر کے او خیمہ تے تمبو نظر پہ آندا ہے. معلوم ہوندا ایتھے کو وسوا موجود ہے بندیاں دی وسڑیک موجود ہے. مینوں ایتھے کھڑا کر دے تے چلیا جاون کے اوتھے او تمبو جڑا لگا ہوا اودے تھلے کوئی آدمی ہونا انہاں کولوں کوئی پیون دا پانی لے کے آ. اللہ دی قسم مینوں پیاس لگی. کوئی سمجھ آتی کیڑا فرق ہے.
یہ آدھا نے حضرت صاحب اور جنگل میں جا رہے سن، مریداں دا دل منگیا حلوے تار، تے کہنے لگے پیر جی آکلنا حلوہ کماؤ کی پیر لیا کیا تخم دیا تخم اتنے جنگل میں کتوں آیا حلوہ؟ کہنے لگے جناب یہ جنگل میں تھوڑیاں کشمتاں نظر نہ آویں تے پیر کیڑے گل دے ہو تساں؟ انہوں نے کہا چٹا شٹا ایھا الجبل کن الحلوہ، او پہاڑا ہو جا یکدم سارا پہاڑ حلوہ بن گیا۔ انہاں کہ سبحان اللہ پیر جی پہلے تبرک تساں کرو، پیر جی ماری چھال تے پچھوں مریداں بھی ماری تے گڈ گئے سور لتھے اج تھوڑی کوئی آؤ ویکھو جی نہ تیرے پیر دے نال دا نہ اس جہان وچ موجود ہے نہ اللہ دی دکان وچ موجود ہے۔ او کی کہندا صدیقہ مینوں اللہ دی قسم آنا بشار مینوں پیاس لگی ہے قسم اللہ دی چل خیمے تھلوں جا کے کچھ ہو سکتا ہے تو پانی دا چلو مل جانے۔ صدیق اکبر انج نہیں کہندا حضرت دی مار چٹکی اللہ کے پاک رسول کی صورت سیرت سارا کا دشمن ہوتا ہے، انسان ہے ہی نہیں بدتی کے مشرک تو انسان کا تو شکر کرو جو تسی انسان ہو سارے پنڈی کی تھوڑے چ کھوٹا اندر دا کوئی نہیں تے لانا تے کھوٹے دے اللہ نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، صدیق اکبر چلے گئے، جا کے ویکھیا تے کنا تباروں لگیاں ہوئی تمبو تے سائیوان تانے ہوئے، کھوریاں چاہ کے ایڑیاں چاہ کے چھات ماری، یہ ویکھیا تے ایک بڈھڑی مائی بیٹھی ہے چرخا کتدی پئی پوڑی نو اتا کر کے رو 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 لگی ہوئی ہے، نال نال اپنی ہنجو بھی اودیاں ٹھگیاں پئیاں تے زبان وچ کوئی نال نال آواز ہی کردی پئی ہے، سمجھ کوئی نہیں ما فہم صدیق نو پتہ کوئی نہ لگا۔ صدیق نے سٹ ماریا یا اما او اما، تیسری مرتبہ جلدے سٹ ماریا صدیق اکبر نے۔ اس ویلے وہ مائی منہ انجی طرح دہی کی رکھا کہ کہتی ہے کون ہے تو مینوں اما آکھن والا؟ نہ میرا پیکیاں وچوں کوئی باقی ظاہر ہے تے نہ کوئی سارا وچوں سارے مر کھپ گئے، اکو پتر میرا باقی موجود آئی جڑا جاندا مکے وچوں جا کے میرے واسطے دانا پانی لے کے آندا، اگے تیسرے دن آ جاندا، ہن 7 دن لوگ نبی نہیں آیا، معلوم ہوتا وہ بھی ٹکانے لگ گیا وہ بھی مر گیا تے تو کون ہے مینوں اما کہن والا؟ صدیق اکبر کہندے ہویو جو ماما جیدی اے میری عرض سن کے گل سن، انہیں پوری ہاتھ وچ اتوں ٹرتی آئے تے کہندی ہے ماں خط دھوکا کی گل؟ صدیق اکبر کہندے اما پیاس لگی ہے، پانی دے کوئی گھٹ مل جاوے چلو مل جاوے تے بڑی مہربانی۔ اس آخیا بچہ میں تے ہن زندگی دے جٹ جڑے لازے گن رہی ہاں، میری موت نیڑے آ گئی ہے کیونکہ مینوں پیاس بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی، پتر میرا واپس نہیں آیا، خبریں پتہ نہیں میرے کتنیاں گھڑیاں نصیب ہو سنوں اینے ساتھ یاروں میں سا کوئی نہیں، تقدیر جے چھری چلا دے سر چھکڑ دے کہنوں وہاں کوئی نہیں، پتہ نہیں کی بندا میرے نال۔ اچھا اچھا پیچھا ہٹ کے آن لگا تے مائی پوچھ دیئے تو کلا کے نال کوئی ہور بھی؟ ہاں جی میرے نال ایک اور بھی ہے۔ وہ آخر لگی کون ہے؟ انہاں کون رکھیا؟
صدیق اکبر دے پیر تھلوں زمین نکل گئی، کمبڑ لگ گئے، کہنے لگے یا اللہ جے کر ہوئے ہوئے انہاں مکے والیاں وچوں نہ دی جنس وچوں جے میں محمد دا نام لواں تے بچ کے نے متھے تے وٹ پایا تے میں دا گاٹا پھڑ رکھ دیا۔ اس واسطے ہوں نام لواں محمد پاک دا تاوی معاملہ گڑبڑ ہے کہ جے کر رسول کریم دا نام نہیں کو ہور دساں تے میری صداقت وچ فرق آندا ہے، کیونکہ میں صدیق ہاں تے صدیق ہوندا جڑا بھول کے بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ پوچھن لگی کون ہے، فرمانے لگے رجل یہدی امی ایک ہو جا بندہ میرے نال جلے میں رستہ بھولن لگنا مینوں پکڑ کے سیدھی پگ ڈنڈی تے چاڑ چھوڑ۔ اچھا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو صدیق اکبر نے گل کی بی بی دا خیال زمین تے گیا، میں دیکھا تے صحیح ایڈا تجربے کار کون بندہ جڑا جنگل مکے تے عرب دے علاقے تے جنگلاں دا ایڈا واقف ہے، لی لی دا واقف ہے، چھڑکے دا واقف ہے، سڑکاں دا واقف ہے۔ اگوں کے ویکھن لگی تے کہنے تلالا القمر ليلة البدر تلالاتا 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 كما يتلالا القمر ليلة البدر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر۔ کہنے لگی تلالاتا او چمکی لیا او چمکن والیا میں صدقے جاواں تیرے متھے دے چمک کولوں۔ صدیق وال منہ کر کے کہہ دیے میں تینوں ویکھ کے میرے موئے بھی مینوں بھول گئے تے تینوں اجے بھی تسا لگا ہوا ہے تلالاتا تلالاتا كما يتلالا القمر ليلة القدر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر۔ محمد ہے تے بندہ پر ادے نال دا بشر کوئی نہیں، ہم یاقوت ہے تے پتھر پر ادے نال دا پتھر کوئی نہیں۔ تے کہندی تلالاتا انج تے 14ویں دا چن بھی نہیں چمکدا جویں تیرے نال دا بندہ چمکدا ہے۔ اللہ دیا بندیا مینوں تے اپنا پتر مویا ہی بھول گیا تے متھے نوں ویکھ کے تے تینوں اجے تسا لگا۔ وہ آخر لگے صدیق اکبر جی اما جی یہ تسا بھی انہوں نے لگا ہے، ساڈیاں تسیاں تو ساریاں ختم ہو گئی، پیاساں ساڈیاں تے کچھ چکی ہیں۔ اچھا بندہ بڑا کو کامد ہے سبحان اللہ، پیچھا ہٹی جا کے تلا لاتا ہوش کی کسی نے چکرا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھا ہٹ کے صدیق اکبر آخیا یا رسول اللہ، وہ بیچاری نے کہہ دی میں آپ سا گنتی پہ پہ کیڑا ویلا ہے میں ختم ہو جاؤں۔ نبی کریم فرمایا اس گھر کو ڈور ڈنگر کوئی کئی شے ہے صحیح حقیقی کہ کونے چ میں ویکھیا تے کہ لسی پنے لگی بکری ایک کھل گئی۔ ہاں نبی پاک فرمایا اس نو آکھ بی بی یا بکری 5 منٹ واسطے دے جا تے پھر تینوں سگنی واپس کر دیا۔ حرکت محمد کی جو قرآن کے شرارے نکل گئے جتوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن محمد ہے کہ محمد قرآن ہے۔ اللہ تو مائی بچا کے مائی آخر لگی تسی سیانے آدمی من تاجت وما تبلت ومن تذب وما تبلت، یہ ہے اوتری نکھتری ہے بکری، اوتری تے نکھتری،
چھوٹی جی ہے میں پالے ہے منکدی ہے میگنا لیندی ہے کھاندی کھاندی رجدی نہیں ایڈی اوتری نہ یہ نیڑے کوئی جوان آیا ہے نر لگا ہے نہ یہ تھڑیاں جمیاں بالکل لسی پنے تندی ماری کار کی نہ اندر دی نہ باہر تسی یہ کڈنا کی مینوں جلے کچھ نہیں نصیب ہویا نبی علیہ السلام نے ہٹ کے صدیق اکبر آخیا جی وہ تو انہاں صفتاں دی مالک ہے بکری نبی کریم وہ آ ساری جہان کو جڑی وڈی نکمی ہے وہ ایک باری دے تے تینوں وکوی نہیں دیا گے واپس بے شک وہ آ نام لگی آ اتوں چھت چھٹی ہوئی ہے تقدسات جنانیت ربانی دے اور نہر دیا بلکہ سمندر دیا بلکہ براج دے شوارے چھٹ رہے اللہ پاک دے تقدس دس رہا ہے میرا محبت ہوٹ ہلاونا تیرا کام ہے قرآن کے شرارے نال بکری نو بکرا بنا دینا دے رکھا تے پھر بکری نو سالم بکری بنا دینا میرا کام یہ چلی پتہ ابو بکر صدیق نے آخیا امی تو نال نال ٹر دیا تے بکری بھی بیچ تے پھر واپس بھی لے لے اس نے چھوڑ کے دیتی تے نال نال ٹر دیا میں ادھر بھی ویکھے تے ادھر بھی ویکھے صدیق اکبر وال بھی ویکھے آ صدیق ادھر ویکھے تے وہ نور دیاں لائٹاں معلوم ہون جڑیاں محمد دے چہرے تے ہیں محمد دے چہرے وال ویکھے تے 14ویں دا چن کھلو انجے بڈھے نو ادوں ویکھیا کہ اللہ نہ بھلائے انہاں دے نال دا سونا تے ہے کوئی نہ پر اندر دے حال اللہ جاندا کدے میری بکری لے کے نال نال لگی آئی نبی علیہ السلام اگے 2-4 قدم چل کے فرمانے سوکے الیہ سوکے الیہ سوکے الیہ سوکے الیہ جلدی لیا ابو بکر صدیق اگا آ کے کھبے ہاتھ دے نال کان پکڑ لیا بکری دا تے فرمایا تھلے بیٹھ جاوے ایک تھڑیاں ہیں کہ نہیں اکھے یا رسول اللہ تے تے نشان ہی کوئی نہیں نبی کریم فرمایا چنگا تو بیٹھ جا تلے والے ہتھاں نال ٹٹولدا رہے اپنا سجاد بکری دے سر تے حوالہ دیتا اللہ نو قرآن فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اپنا حوالہ دیتا اللہ عبد ہی اللہ تین کے پتہ ہے نا جڑا تیرا بندہ محمد ہے لا وارث بھی ہے سی انہوں لوڑا بھی ہے تھوڑا بھی ہے سی او دے سر تے ہاتھ پھیرن والا ماں باپ بھی کوئی نہ مکے دی گلیاں یتیم بن کے چلن والا تو اے قرآن تے نازل کردا گیا کہ 14 طبقہ دا سردار بن گیا اے بکری دی ہے اوتری لکھ کر تینوں بھی لوڑ پہ گئی یہ دے کوئی کئی شکائی اللہ جی میں نہ وتھن والے کو بتا دیتا ہی انہیں اس لیے نہ وتھن والی بکری کو بتا دے تے حوالہ دیتا ہے قرآن کا منہ جو زبان مقدس وچ وہ قرآن نکل رہا ہے کیونکہ اللہ نے پوری جان قرآن کو رچا کے کھبا دیتا سی اللہ کا پیغمبر بول رہا ہے تاکہ پتہ چلے قرآن کلام کا اللہ دیے پر زبان محمد رسول جڑے ویلے بولے ہیں پردے پر جانا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ساری کائنات 14 طبقہ کی کائنات واسطے ساری کائنات سرکاریاں محمد کو دیتیاں نہیں تو قرآن کے ذریعے دیتیاں نہیں کیوں قرآن کون ہے ہدی للمتقین ہدی للعالمین محمد کون ہے رحمت للعالمین انہیں 14 طبقہ واسطے قرآن ہے انہیں 14 طبقہ واسطے محمد کی زبان ہے
اللہ اچھا تاج صدیق اکبر کہنا یا رسول اللہ تے تھنوٹ پیا تھنیاں بھی نہیں تھنوٹ نبی کریم فرمایا اچھا موج کر مائی نو آپ کو برتن لے آؤ بی بی کھلے اچھا ہے کہ پتہ نہیں یہ کردے کی تاج صدیق اکبر آخیا ماں لیا برتن اے برتن لے کے آئی تو ویکھے نا دکھ دیا دھارا کہ چنگیاں بڑی چاہے معلوم ہوئے 13 سال بڈھی چھٹی کوئی نہ معلوم ہوئے چنگیاں تو چنگیاں برتن بھریا گیا نبی کریم فرمایا